السلام علیکم۔ امید ہے کہ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ اپنے اس لاک ڈاؤن کے اندر جو ہے ان لاک ڈاؤن کی چھٹیوں کو کسی بہتر اور پازیٹیو کام میں استعمال کر رہے ہوں گے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ بنیادی طور پر ہے کہ میگنا کارٹا جو ہے نا وہ کیا چیز ہے۔ اس کا نام میگنا کارٹا ہے۔ اس کو گریٹ چارٹر جو ہے نا وہ کیوں کہا جاتا ہے، اس کو آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اس ویڈیو میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر میگنا کارٹا کیا ہے؟ میگنا کارٹا ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ دو لوگوں کے درمیان میں کیا گیا۔ دیکھیں، جب ہم ایگریمنٹ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے ذہن میں ابھر کر سامنے آتی ہے کہ وہ ایگریمنٹ، وہ معاہدہ ظاہری طور پر دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان ہوگا، جس میں کچھ شرائط، کچھ ضوابط، کچھ پروٹوکولز جو ہے نا وہ ڈیفائن کر دیے جاتے ہیں۔ تو میگنا کارٹا کو بنیادی طور پر گریٹ چارٹر اس لیے کہا جاتا ہے کہ چارٹر سے مراد آپ کا وہ ڈاکومنٹ ہے، وہ ایگریمنٹ ہے جو آپ نے دو لوگوں کے بیچ میں کیا۔ اس حوالے سے میگنا کارٹا کو گریٹ چارٹر بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ایک عظیم دستاویز ہے، ایک عظیم ریٹن ایگریمنٹ ہے ان دو لوگوں کے درمیان جن لوگوں نے مل کر اس کی بنیاد رکھی۔ اور اس کی بنیاد رکھنے کا مقصد کیا تھا؟ بنیادی طور پر میگنا کارٹا بنانے کا، گریٹ چارٹر کے وجود میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ بنیادی طور پر جو ہیومن رائٹس ہیں نا ان کو محفوظ بنایا جا سکے۔ ہم عام روٹین میں، عام زبان میں ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں، لوگوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی بات کرتے ہیں۔ تو میگنا کارٹا کی تعریف یا میگنا کارٹا بنیادی طور پر کا مقصد یہ تھا کہ جو عام لوگ ہیں ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کا تحفظ کیا جا سکے، اور اس حوالے سے جو ہے نا اس کی بنیاد رکھی گئی 1215 کے اندر۔ اگر اس کو تھوڑا سا آپ انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں تو اس نے یہ کیا کہا؟ اس نے کہا تھا میگنا کارٹا از این امپورٹنٹ ہسٹوریکل ڈاکومنٹ دیٹ ٹک سم پاور اوے فرام دا کنگ اینڈ گیو سم رائٹس فریڈمز ٹو دا پیپل۔ دیکھیں، اس نے کہا کہ میگنا کارٹا کی بنیادی طور پر بنیاد کیا ہے۔ اس نے کہا میگنا کارٹا ایک تاریخی طور پر ایک بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، اور اس کی وجہ شہرت کیا تھی؟ اس کی وجہ شہرت یہ تھی، اس کے رکھنے کی، لکھنے کی بنیاد کیا تھی کہ ٹک سم پاور فرام دا کنگ، کہ جو بادشاہ وقت ہے، اس وقت کا بادشاہ، یہ کنگ جان کی بات ہو رہی ہے 1215 میں، جو کہ انگلینڈ کا بادشاہ تھا، کہ اس وقت کے بادشاہ سے کچھ طاقت، کچھ پاورز لی جائیں اور کیا کی جائیں؟ گیو سم رائٹس، اور کچھ حقوق دیے جائیں، اینڈ فریڈم، اور کچھ آزادی دی جائے ٹو دا پیپل، لوگوں کو۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ جو ایگریمنٹ ہوا وہ بنیادی طور پر بادشاہ کنگ جان کے درمیان اور کچھ لوگوں کے درمیان ہوا، اور ان کا بنیادی مقصد کیا تھا کہ بادشاہ سے کچھ چیزیں لے کر، کچھ پاورز لے کر کن لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جائیں؟ عام لوگوں میں۔ یہ عام لوگوں کی بات ہے۔ دیکھیں یہاں پر نا اس نے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، رائٹس اینڈ فریڈمز۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ رائٹ سے مراد کیا ہے کہ کچھ حقوق، اور فریڈم سے کیا مراد ہے؟ آپ کی آزادی۔ یعنی کہ بادشاہ سے کچھ طاقت لی جائے، کچھ پاور لی جائے، اور کیا کیا جائے؟ وہ عام لوگوں کو دے دی جائے، اور عام لوگوں تک کو کیا چیز دے دی جائے؟ کچھ رائٹس، کچھ حقوق دے دیے جائیں، اور کچھ آزادی جو نا وہ دیجیے۔ میگنا کارٹا مینس گریٹ چارٹر ان لیٹن۔ اس نے کہا لاطینی زبان میں میگنا کارٹا کو بنیادی طور پر گریٹ چارٹر کہا جاتا ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ گریٹ چارٹر جو ہے نا سو کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ چارٹر سے مراد بنیادی طور پر ایک ایگریمنٹ ہے جو دو لوگوں کے درمیان ہو۔ اب اس ایگریمنٹ میں کیا تھا اس نے اوپر آپ کو بتا دیا کہ بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ تھا، تاکہ بادشاہ سے کچھ چیزیں لے کر، کچھ پاور لے کر کیا کیا جائے؟ لوگوں کو کچھ چیزیں پہنچائی جائیں جو ان کے رائٹس اور ان کی فریڈم کی بات کرے۔ یہ میگنا کارٹا کا ایک سکیچ ہے۔ یہ بنیادی طور پر ایک کلاسیکل انگلش زبان میں لکھا گیا تھا۔ اس زمانے میں دو لوگوں کے درمیان، ایک کنگ جان کے درمیان اور ایک بیرنز کے درمیان۔ بیرن کون ہوتے ہیں ہم آگے چل کر اس کو جو ہے نا بھی ڈیٹیل میں دیکھیں۔ یہاں پر اس نے کہا کیا ہے کہ آن جون 1215 کہ 15 جون 1215 میں بیرنز آف انگلینڈ کے درمیان جو ہے نا ایک معاہدہ ہوا کنگ جان کے درمیان، اور اس میں کیا کیا گیا؟ دا کنگ سیل آن دا میگنا کارٹا، اور اس میں شاہی مور جو ہے نا وہ ثبت کر دی گئی میگنا کارٹا کے اس دستاویز کے اوپر، اس ایگریمنٹ کے اوپر۔ اس کا مطلب تو ہوا ہے کہ دو لوگوں کے درمیان ہوا، ایک بیرنز کے درمیان اور دوسرا کنگ جان انگلینڈ کے درمیان۔
تاکہ اور اس کے بعد اس کے اوپر شاہی مہر لگا دی گئی. کنگ جان ہیز بیکم این انپاپولر. اس کا ریزن کیا تھا؟ دیکھیں بیرنز بنیادی طور پر کس کو کہا جاتا ہے؟ کچھ لوگوں کے ذہن میں خیال ہوگا کہ بیرنز بنیادی طور پر باغی لوگوں کو کہا جاتا ہے جو بغاوت کرتے ہیں. اور اگر ہم ایک لمحے کو مان لیں کہ بغاوت کرتے ہیں تو پھر باغیوں کے درمیان میں ایگریمنٹ کس بنیاد پر کیا جا رہا ہے؟ بادشاہ نے اپنے گھٹنے کیوں ٹیک دیے باغیوں کے سامنے؟ بیرنز کی عموماً ڈیفینیشن یہ لی جاتی ہے کہ بیرنز وہ لوگ ہوتے ہیں جو اسی ملک میں رہنے والے اس کے باشندے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق جو ہے نا کسی اشراف یا کسی ایلیٹ کلاس ایک بزنس کلاس کریں یا اس کو اور بھی آسان لفظوں میں آپ کہیں تو بنیادی طور پر آپ کا فیوڈرل ہے، آپ کا جاگیردار ہے. آپ ان الفاظ کو اس طرح بھی اپنی آسانی کے لیے سمجھ سکتے ہیں. یہ بنیادی طور پر بیرنز وہ لوگ تھے. اور جون 1215 کے اندر ان بیرنز کے درمیان، ان فیوڈرلز کے درمیان اور کنگ جان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا اور اس ایگریمنٹ کے بعد کنگ جان کی شاہی مہر اس دستاویز پہ ضبط کر دی گئی جس کو بعد میں دا گریٹ چارٹر اور میگنا کارٹا کا نام دیا گیا. ریزن کیا تھا؟ اس نے کہا کنگ جان ہیز این انپاپولر. اس نے کہا ریزن یہ تھا کہ اس زمانے میں جو کنگ جان تھا نا وہ دن بدن انپاپولر بادشاہ ہوتا جا رہا تھا. اور کیا ہو رہا تھا؟ ہو ابیوز ہز پاور. سب سے پہلے وہ اپنی پاور لوز کر رہا تھا. اپریس ہز سبجیکٹ سے مراد آپ اس کی عوام کہہ لیں، اس کے بنائے ہوئے قوانین ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کے ہاتھ سے گرفت سے ڈھیلے ہو رہے تھے. اینڈ ارج دا بیرنز بائی انکریزنگ. اور جو بیرنز تھے نا ان کو جو ہے نا دن بدن اس بات کا غصہ تھا، اس بات کی تکلیف ان کو ہو رہی تھی. کس بات کی؟ بائی انکریزنگ ٹیکسز. یہ بائی انکریزنگ ٹیکسز اینڈ ڈیمانڈنگ مینی سولجرز فار ہز ملٹری کمپین ابراڈ. کہ بیرنز کو اس بات کی دن بدن تکلیف ہوتی جا رہی تھی کہ ایک تو بادشاہ اپنی مقبولیت کھو رہا ہے. کنگ جان کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اپنی طاقت کھوتا جا رہا تھا، وہ ان پاپولر ہوتا جا رہا تھا، لوگوں میں سے اس کا اعتماد اٹھتا جا رہا تھا. اس کے آباء و اجداد نے اور اس سے پہلے کے بادشاہوں نے جو جگہیں فتح کی ہوئی تھی وہ اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی تھی. اس کا اپنی چیزوں کے اوپر، اپنے سبجیکٹس کے اوپر جو ہے نا کنٹرول جو ہے نا وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا. اور دوسری طرف جو بیرنز تھے نا ان کو اس بات کا غصہ، اس بات کی ان کو تکلیف تھی. کس بات کی؟ کہ کنگ جان نے اپنی غلط ایڈمنسٹریشن یا غلط پالیسیز کی وجہ سے کیا کیا کہ اس نے ٹیکسز جو ہے نا وہ انکریز کر دیے، بلا وجہ کے ٹیکسز انکریز کر دیے. اینڈ ڈیمانڈنگ مینی سولجرز. اور بہت سارے سولجرز کو ڈیمانڈ کرنے لگا فار ملٹری کمپین ابراڈ، کہ اس کی ملٹری کمپنی، اس کی فوجی مہم جو ہے نا اس کے لیے اس کو بہت سارے فوجیوں کی ضرورت تھی. تو اس لیے اس نے یہ نا یہ ایک بیجا ڈیمانڈ جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دی. اس کے لوگ فوج میں شامل ہوں، سولجرز کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی. ساتھ میں اس نے بلا وجہ کے ٹیکسز جو ہے نا وہ انکریز کرنا شروع کر دیے. تو یہ بنیادی طور پر ایک بنیادی کاز تھا، ایک ریزن تھا، اس کنفلکٹ تھا جو بنیادی طور پر بیرنز اور کنگ کے درمیان جو ہے نا وہ 1500 شروع ہوا. یہ ایک تصویر ہے جس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کنگ جان جو ہے وہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ بیرنز جو ہے وہ نیگوشیٹ. اس کے اندر اگلے اس نے پیراگراف میں یہ بتانے کی کوشش کی کہ بیرنز روڈ دا میگنا کارٹا، کہ بنیادی طور پر وہ جو ریٹن ایگریمنٹ تھا جس کا ذکر ہم میگنا کارٹا کے نام سے کر رہے ہیں، اس نے کہا وہ بنیادی طور پر 63 کلوزز یا 63 شکوں پر مشتمل تھا. اور وہ تمام کے تمام شکیں یا 63 کلوزز جو ہے نا وہ ساری بیرنز نے لکھی تھی. اور اس کے اندر انہوں نے جن چیزوں کا ذکر کیا، دیکھیں میں نے شروع میں ہیومن رائٹس کی بات کی ہے، تو انہوں نے جس چیز کو سب سے زیادہ آپ کی فوکس کیا وہ کیا تھا کہ پرومسنگ آل فری مین ایکسیس ٹو کورٹس اینڈ اے فری ٹرائل. کہ اس بات کا وعدہ لیا جائے کہ آل فری مین ایکسیس، کہ تمام لوگوں کو، آزاد لوگوں کو جو ہے نا ایکسیس ہوگی کس کی؟ کورٹ تک کی رسائی ہوگی. اینڈ اے فری ٹرائل. دیکھیں فری ٹرائل کی کیا بات ہو رہی ہے؟ فری ٹرائل سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی مقدمہ کورٹ آف دی لا میں پیش کیا جائے، کورٹ آف دا جسٹس میں پیش کیا جائے، تو ہر آدمی کو جو ہے نا وہ پورا حق دیا جائے اس کی بات سننے کا، اس کو فری ٹرائل دیا جائے. پاکستان کے قانون کے اندر یہ بات، کانسٹیٹیوشن میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ لگے کہ اس کے مقدمے کے اندر اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا جا رہا، اس کو فیئر ٹرائل کا حق نہیں دیا جا رہا، تو اس بنیاد پر بھی عدالت جو ہے نا وہ دوبارہ سے جو ہے نا کیس کو ریویو کر سکتی ہے، انٹل اگر عدالت محسوس کرے، کیونکہ فری ٹرائل آپ کے بنیادی فنڈامنٹل رائٹس کا حصہ ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کی بات سنی جائے اور دوسرے کی بات نہ سنی جائے، بات سنے بغیر عدالت ون سائیڈڈ ڈیسیژن کر دے؟ تو یہ بات تو کسی بھی طرح فیئر ٹرائل کے زمرے میں نہیں آتی. تو اس زمانے میں میگنا کارٹا کے اندر جو کلوزز کا ذکر کیا گیا، اس کے اندر جن کلوزز کی ذکر کیا گیا اس میں یہی تھا کہ تمام لوگ جو فری مین ہیں، آپ کے آزاد لوگ یا آزاد عوام کی بات کریے، ان تمام کے پاس نہ کورٹ تک کی ایکسیس ہوگی، کورٹ تک کا اختیار ہوگا،
وہ وہاں تک ایزی ایکسیس کر سکتے ہیں اینڈ اے فری ٹرائل، اور ان کو فری ٹرائل دیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ اگر کسی نے کنگ جان کے خلاف کوئی پٹیشن فائل کر دی ہے تو یہ کہہ کہ وہ بادشاہ ہے تو حکومت وقت کے خلاف آپ کو ریٹ فائل نہیں کر سکتے. عدالتیں جو ہے نا کسی عام آدمی کے خلاف جو ہے نا وہ فری ٹرائل نہیں کر سکتی یہ کہہ کہ یار آپ نے بادشاہ کے خلاف. تو تمام لوگ ایکویلٹی کی بات کر رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کو اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے، ہیومن رائٹس کی بات کی جائے کہ تمام لوگ جو ہے نا وہ قانون کی نظر میں برابر ہیں، تو فری ٹرائل کا حق ہو. ایلیمینیٹنگ انفیئر فائنز اینڈ پنشمنٹ. اگلی بات انہوں نے کیا کی کہ انہوں نے لکھا جی ایلیمینیٹنگ انفیئر فائنز اینڈ پنشمنٹ، گیونگ پاور ٹو دا کیتھولک چرچ ان انگلینڈ اینڈ ایڈریسنگ مینی لیسر ایشوز. مثلا انہوں نے جو جن موٹی موٹی باتوں کا، جن ہیومن رائٹس کی موٹی موٹی چیزوں کا ذکر کیا، انہوں نے کہا جی سب سے پہلی بات ہے تمام لوگوں کو کورٹ کی رسائی ہو، ان کو فری ٹرائل کا حق ملا جائے. اس کے بعد جو انفیئر فائنز ہے، آپ نے غیر منصفانہ جو جرمانے یا ٹیکسز عائد کر دی ہیں ان کو فی الفور ختم کیا جائے. اینڈ پنشمنٹ، اور وہ سزائیں جو بادشاہ وقت نے کنگ جان نے لگائی ان کو بھی ختم کیا جائے. اس کے بعد انگلینڈ کے جو کیتھولک چرچ ہے اس کے اندر لوگوں کو طاقت دی جائے، پاور دی جائے، بادشاہ کا ہولڈ کم کیا جائے، عام عوام کو اس میں سنا جائے اور ان تمام معاملات کو ایڈریس کیا جائے، ان کو سنا جائے جو ذرا کم لیسر ایشوز تھے، جو آپ کے ذرا تھوڑے کم معاملات تھے، اتنے سنگین قسم کے معاملات نہیں تھے، لیکن ان کو ایڈریس ضرور کیا جائے. یہ نہ ہو کہ کہا جائے کہ یہ معاملہ تو بس ایسی معمولی سی نوعیت کا تو ہم اس پہ کوئی خاطر خواہ کام نہیں کر سکتے. نہیں، اس نے کہا جی اس کو بھی سنا جائے. یہ کہہ کے نہ چھوڑ دیا جائے کہ یہ معاملہ چھوٹی یا مختصر نوعیت کا، تو اس نے کہا سنا جائے. ساتھ میں کیا کہا، although King John violated many of the clauses in the Magna Carta, لیٹر کنگز آف دا انگلینڈ ور ایونچولی. اس نے کہا اگرچہ یہ ضرور ہوا کہ کنگ جان نے یہ جو میگنا کارٹا کی بہت ساری جو کلازز تھیں ان کو وائلیٹ کیا، ان کو نظر انداز کیا، ان ایگریمنٹس جو کیے بیرنس کے ساتھ 63 کلازز، انہیں بہت ساری کلازز کو اس نے نہیں مانا، وائلیٹ کر دیا لیٹر کنگز آف دا انگلینڈ. لیکن اس نے یہ ضرور کہا کہ بعد کے جو بادشاہ انگلینڈ کے آئے ور ایونچولی فورس ٹو کمپلائی ود اٹ ٹرمز، کہ کنگ جان کے بعد جو لوگ برطانیہ کے بادشاہ بنے انہوں نے اس چیز کو مکمل طور پر جو ہے نا اس کو کمپلائی کیا، اس کی تعمیل کی اور اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو اس کی اصل حالت کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے منون اس کو تسلیم کیا کنگ جان کے بعد. حالانکہ کنگ جان نے ایگریمنٹ کیا، خود ہی اس کو نہیں مانا، لیکن اس نے کہا جی ان کے آنے کے، اس کے جانے کے بعد جو باقی انگلینڈ کے بادشاہ بنے انہوں نے بہرحال میگنا کارٹا کو اور اس کی ٹرمز کنڈیشنز کو، اس کی شرائط کو ضرور کیا ہے. دیکھیں میں تھوڑی سی میری جو سلائیڈز ہیں نا مجھے لگتا ہے کچھ تھوڑی سی ہم دیکھ رہے ہیں رول آف لا کے بعد پاور کے ساتھ. اس نے کہا جی پاور کیا ہے، اس نے کہا جی بادشاہ کین ناٹ لیوی اینی ایکسٹرا ٹیکسز وداؤٹ دا کامن کنسنٹ. دیکھیے اس کے اندر ایک دو چیزوں کا اس نے واضح طور پر ذکر کیا. اس نے کہا طاقت، پاور جو ہے نا اس کا کوئی غیر ضروری استعمال جو ہے نا وہ بادشاہ نہیں کر سکتا. مثلا یہاں پہ کلیئرٹی کے ساتھ اس نے لکھا ہے دا کنگ کین ناٹ لیوی اینی ایکسٹرا ٹیکسز وداؤٹ دا کامن کنسنٹ، کہ بادشاہ جو ہے نا بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی سالڈ اور کنکریٹ ریزن کے، کنکریٹ گراؤنڈز کے، بادشاہ کبھی بھی جو ہے نا ایکسٹرا ٹیکسز اور لیوی جو ہے نا وہ کبھی بھی امپوز نہیں کر سکتا لوگوں کے اوپر. اور کیوں نہیں امپوز کر سکتا؟ وداؤٹ دا کامن کنسنٹ، لوگوں کی رضامندی کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا. بیرنز نے جو ایگریمنٹ کیا اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ اگر وہ رول آف لا کی بات کر رہے تھے، وہ بیلنس آف پاور کی بات کر رہے تھے، تو وہ اس پاور کی بات بھی کر رہے تھے کہ اس پاور کو ذہن میں رکھتے ہوئے بادشاہ بنیادی طور پر جو ہے نا ٹیکسز نہیں لگا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا وداؤٹ دا کامن کنسنٹ. عام لوگوں کی منشا اور رضامندی کے بغیر وہ یہ کام نہیں کر سکتا. وداؤٹ نیو ٹیکسز دا کنگ کین ناٹ انکریز ہز آرمی. نہ وہ نئے ٹیکسز لگا سکتا ہے، نہ وہ اپنی آرمی کو انکریز کر سکتا ہے. کیوں انکریز نہیں کر سکتا؟ کیونکہ بیرنس کو یہ ڈر تھا کہ اگر یہ انکریز ہوا تو کیا ہوگا، بیلنس آف پاور جو ہے نا وہ بگڑنا شروع ہو جائے گا. سو اس وجہ سے اس چیز کو فوکس کیا گیا کہ جناب اس طرح کے کوئی ٹیکسز جو ہے نا وداؤٹ کامن کنسرن جو ہے نا وہ نہیں لگائی جائیں گے. سو یہ بھی ایک اس کا ریزن تھا کہ نہیں لگائی جائیں گے. اچھا اس نے آگے کیا کہا، اس نے کہا بہت سارے آئیڈیاز کے ساتھ ایک اور آئیڈیا جو لیا گیا وہ کیا تھا، سیکیورٹی آف دا پرائیویٹ پراپرٹی، کہ جو پرائیویٹ پراپرٹی ہے آپ کی، جو آپ کی جائیداد ہے اس کو بھی سیکیور کیا جائے. اب وہ جائیداد چاہے بادشاہ کی ہے، چاہے بیرنس کی ہے، چاہے عوام کی ہے، اس کو سیکیور کیا جائے. کیوں؟ things that do not belong to the king like land, tools, livestock cannot be taken from their own without their consent.
اس نے کہا جناب وہ چیزیں جو بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے ڈونٹ بلانگ ٹو دا کنگ. اور اس نے ایگزامپل کے طور پر کیا کہا لائک لینڈ ٹولز لائف اسٹاک سے مراد آپ کا یہ سارا ڈیری کا مرغی اور یہ گائے گوئی یہ مجھے مجھے آپ نے سب کچھ لائف اسٹاک ہے آپ کا, دودھ دہی انڈے آپ کا, ایوری تھنگ از یور لائف اسٹاک. تو اس نے کہا ہے کہ یہ تھنگس ڈونٹ بلانگ تھا, کہ وہ چیزیں جو بادشاہ کی ملکیت نہیں ہیں, جو بادشاہ کے استعمال میں نہیں ہیں, جو بادشاہ بلانگس نہیں کرتا, لائک کوئی زمینیں ہو گئیں, کوئی ٹولز ہو گئے, لائف اسٹاک ہو گئے, کین ناٹ بی ٹیکن فرام دیئر اونر وداؤٹ دیئر. تو بادشاہ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وداؤٹ دیئر کنسنٹ. دیر سے مراد کیا ہے یہاں پر دو چیزوں کی بات اپنے ذہن میں رکھنی, کین ناٹ بی ٹیکن دیئر اونر فرام دیئر اونر وداؤٹ دیئر کنسنٹ, کہ وہ کسی شخص کی, کسی بادشاہ کی, کسی مالک کی مرضی کے بغیر, ان کی رضامندی کے بغیر ان چیزوں کو ہولڈ نہیں کر سکتا. مثلا وہ یہ کہے کہ جناب میں بادشاہ ہوں تو مجھے اگر فار ایگزامپل آپ کا فلاں چیز پسند آ گئی تو بس آپ مجھے دے دیں, مجھے آپ کی زمین پسند کا آ گئی ہے, زمین کا حصہ مطلب آپ بادشاہ کا نہیں, اس سے ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ بات جو چیز بادشاہ کی ہے وہ تو ہے, لیکن جو بادشاہ کی نہیں ہے وہ جب تک مالک کی رضامندی نہیں ہوگی, اس کی رضامندی کے بغیر, اس کی منشا, اس کی کنسرن کے بغیر بادشاہ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتا. The agreement not only preserve the right of subjects to own property but also stop the king from becoming richer or more powerful by taking property from his subjects. دیکھیے جو سبجیکٹس کا لفظ بار بار آ رہا نا, رائٹ آف سبجیکٹس کی, یہاں پر بھی سبجیکٹس کا ذکر کیا ہے, یہاں پر بھی وہ سبجیکٹس کا ذکر کر رہا ہے. یہ سبجیکٹس بنیادی طور پر کیا چیز ہے, یہ اس نے یہاں پر سبجیکٹ کا ذکر کیا. یہ سبجیکٹ بنیادی طور پر آپ کہہ لیں کہ وہ کسی شخص کی بات کر رہا ہے, کسی عام آدمی کی بات, سبجیکٹ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس نے کہا ہے کہ بادشاہ جو ہے نا وہ کسی کی پراپرٹی کو ہتھیار نہیں سکتا, کسی کی زمین کو اپنی نہیں بنا سکتا. کیوں؟ اس لیے تاکہ رائٹ آف سبجیکٹس دا اون پراپرٹی, کہ جو زمین کی ملکیت ہے نا, جن لوگوں کی, جس عوام کی, جس سبجیکٹ کی, اس کا تحفظ کیا جا سکے, اور اس بات کو روکا جا سکے کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ دن بدن لوگوں کی جائیدادوں پر, ان کی زمینوں پر, ان کی املاک پر قبضہ کرنا شروع کر دے, اور وہ دن بدن امیر اور طاقتور ہوتا شروع ہو جائے بائی ٹیکنگ, کس وجہ سے, پراپرٹی فرام ہز سبجیکٹس. ہز سبجیکٹ سے مراد اس کی عوام, اس کی رعایا, کہ وہ وہ بیچارے مظلوم لوگوں سے, معصوم لوگوں سے, جو بیچارے کچھ نہیں بادشاہ کے سامنے بول سکتے. تو ایسا نہ ہو بادشاہ کو ان کو ڈرا کے, دھمکا کے, روب دبدبے سے, اپنے عہدے سے ان کی زمینیں, ان کی لینڈ, ان کا لائف اسٹاک اپنے پاس ہتھیار لے. تو اس بات کو بھی روکا گیا میگنا کارٹا کے اندر کہ جناب جب تک بیچنے والا رضامند نہیں ہوگا آپ زبردستی نہیں خرید سکتے. اور نہ خریدنے کا ریزن کیا ہے کہ اگر بادشاہ زبردستی کرے گا اپنی رعایا کے ساتھ, اپنے سبجیکٹ کے ساتھ, تو اس کا نقصان کیا ہوگا ریاست کو, کہ بادشاہ دن بدن امیر ہو جائے گا, مور پاورفل ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا, کس وجہ سے ہو جائے گا, جب اپنے سبجیکٹ کی پراپرٹی پر قبضہ کرنا شروع کر دے گا. اس کے ساتھ کیا ہے کہ ایک اور آئیڈیا جو ہے نا وہ ڈرائیو ہوا, اس میں سے لمیٹڈ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے. لمیٹڈ گورنمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ لمیٹڈ گورنمنٹ کیا ہے. دیکھیے جب ہم گورنمنٹ کا ذکر کرتے ہیں نا, تو ہم نے شروع میں ابھی آپ سے ذکر کیا کہ اسٹیٹ کی جو 4 ایلیمنٹس ہیں اس کے اندر گورنمنٹ بنیادی طور پر آپ کا ایک اسپرچول ایلیمنٹ ہے, اور وہی آپ کی گورنمنٹ جو ہے نا وہ مل کر آپ کے ان 4 ایلیمنٹس کو مل کر آپ کے جو ہے نا وہ آپ کی اسٹیٹ بنائی جاتی ہے. سو آپ تمام اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ سے پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, تو آپ کو یہ بات پتہ ہونا چاہیے کہ حکومت اور ریاست میں فرق ہوتا ہے, گورنمنٹ اور اسٹیٹ میں فرق ہوتا ہے. تو ہم لمیٹڈ گورنمنٹ کی بات کریں, لمیٹڈ گورنمنٹ کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے. سو یہ بات آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ گورنمنٹ اور جو اسٹیٹ ہے اس میں ڈفرینٹ ہوتا ہے, حکومت اور ریاست میں فرق ہوتا ہے. تو یہاں پر ہم حکومت کی بات کر رہے ہیں, گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں. دیر آر لمیٹڈ the power of the both king and balance, the idea relate to the balance of power. دیکھیے اس نے یہاں پر کیا, اس نے کہا لمیٹڈ گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں, اس نے کہا اس کا مطلب کیا تھا کہ ان کو پابند کر دیا جائے ان کی طاقتوں کو. کس کو, دونوں کی بات ہو رہی ہے, کنگ اینڈ بیلنس. دا آئیڈیا ریلیٹس, کیوں کرتا ہے ریلیٹ, دا بیلنس آف پاور کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا جناب حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لمیٹڈ گورنمنٹ کرے گی, اور لمیٹڈ گورنمنٹ سے کیا مراد ہے کہ آپ نے شروع میں دیکھا کہ یہ گریٹ چارٹر تھا یہ 2 لوگوں کے درمیان میں سائن ہوا, ایک کنگ جان کے درمیان جو انگلینڈ کا بادشاہ تھا, دوسرا اسی ملک کے جو اس کے بیرنس تھے, جو فیوڈلز تھے اس کے. تو اس نے کہا کہ جناب بیرن سے جو ہے نا وہ اور بادشاہ مل کر جو ہے نا انہوں نے یہ پاورز جو ہے نا یہ اس بات کا اعادہ کیا, اس بات کا ریٹن ایگریمنٹ کیا کہ جناب پاورز جو ہے نا وہ دونوں طرف سے لمیٹڈ ہوگی, دونوں طرف سے. اور اس کا آئیڈیا بنیادی پر کیوں تھا, تاکہ بیلنس آف پاور جو ہے نا
اس کو مینٹین رکھا جا سکے، جو طاقت کا توازن ہے نا اس کو برقرار رکھا جا سکے دونوں اطراف سے، یعنی کہ بادشاہ کی طرف سے بھی اور بیرنس کی طرف سے بھی۔ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ اپنی طاقت میں دن بدن اضافہ کر کے بیرنس کو دبا لے، یا بیرنس اندر ہی اندر کہیں اپنی طاقت کو اضافہ کر کے بادشاہ کے اور اس کے محل پر حملہ کر کے ملک کے اندر بغاوت جو ہے نا وہ نہ شروع کر دے اور بادشاہ کا تختہ نہ اڑ دے، تو اس نے کہا لمیٹڈ گورنمنٹ جو ہے نا وہ آپ کی بنیادی ہوگی۔ ساتھ میں اس نے کہا ہے کہ میگنا کارٹا سے ایک اور آئیڈیا ڈرائیو کیا گیا، دیٹ ہے ڈیو پروسیس آف لا۔ ڈیو پروسیس آف لا سے کیا مراد ہے؟ someone who is accused of a crime cannot simplify the condemned by the king on his sheriff. There is a process for hearing both sides of the case and making a fair judgment. دیکھیں اس میں 3-4 پوائنٹس جو ہے نا بڑے ہی امپورٹنٹ ہیں، انتہائی امپورٹنٹ، اور ان چیزوں کو نا ہمیں تھوڑا سمجھنے کی اور دیکھنے کی ضرورت ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا سے کیا مراد ہے؟ اس نے کہا someone who is accused of a crime، کہ اگر کسی شخص نے کوئی جرم کر لیا ہے، اس سے کوئی کمنٹ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسے کوئی جرم جو ہے نا وہ اسے کمٹ ہو گیا، تو وہ کیا کرے گا کہ ناٹ سمپلی کہ صرف محض یہ کہہ کے کہ بادشاہ یا اس کے شیرف جو ہے اس کے سپاہی، اس کے فوجی، اس کے جرنیل صرف اس چیز کو کیا کریں، دیکھیں سمپلی کنڈیمڈ، صرف ایک سادی سی اس کی مذمت کر دیں، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کون ہے؟ سمن، کوئی بھی جس سے کوئی جرم سرزد ہو گیا، تو اس کی سزا یہ نہیں ہے کہ بادشاہ اور جو ہے نا اس کے شیرف سے، اس کے سپاہی، اس کی افواج، اس کا سپاہ سالار، شاہی فوج صرف وہ محض اس کو کنڈیمڈ کر، اس کی مذمت کرے، نہیں۔ کیوں؟ دیر از اے پروسیس فار ہیئرنگ بوتھ سائڈ آف دا کیس اینڈ میکنگ اے فیئر ججمنٹ۔ اس نے کہا جی اس کا کیوں ہوگا؟ یہ ایک طریقہ کار بنایا جائے تاکہ بوتھ سائڈس کی بات کی جائے، بوتھ سائڈس، یعنی کہ جو مدعی ہے وہ بھی اور جس پر الزام لگا ہے وہ بھی، یعنی کہ اگر میں قانون کی بات کروں تو پٹیشنر بھی اور رسپونڈنٹ بھی، دونوں کو اس بات کا جو ہے نا وہ حق دیا جائے کہ دونوں کی بات سنی جائے، ان کے کیس کے اندر جو ہے نا ایک فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے۔ یہ فیئر ججمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ میں نے شروع میں ہم نے پچھلی جو ہے نا اپنی سلائڈس کے اندر فری ٹرائل کا ذکر کیا تھا کہ فری ٹرائل، فری ججمنٹ ہوگی، دونوں طرف سے لوگوں کو سنا جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس بات کا اعادہ کر سکیں، بیرنز اور کنگ جو قصوروار ہے، جو پروون گلٹی ہے، اس کو سزا دی جا سکے، لیکن کس طرح سزا دی جا سکے؟ اے ڈیو پروسیس آف لا، قانون کے ایک ڈیفائنڈ، ایک وضع کردہ طریقہ کار کے مطابق اس کو سزا دی جا سکے۔ دیکھیں مجھے یہاں پر ایک قرآن پاک کی ایک آیت یاد آ گئی کہ قرآن کریم کے اندر ایک سورت موجود ہے، سورت الحجرات، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے مومنو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر پہنچے تو پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی شخص یا کسی گروہ کو نقصان پہنچا بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تو اس میں واضح طور پر ایک کلیئرٹی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میسج دیا گیا کہ اگر کوئی جھوٹا شخص ہمارے پاس کوئی خبر لے کر آیا ہے نا، تو پہلے اس کی تحقیق کر لو، اچھی طرح اس کو دیکھ لو، اس کی نوک پلک دیکھ لو کہ واقعی وہ خبر سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم جو ہے نا وہ کوئی تمہارے پاس خبر لے کر آیا، تم نے اس کو ویریفائی کیے بغیر سامنے والے پر چڑھائی کر دی، اور بعد میں تم نے کسی شخص کو جان سے مار دیا یا اس کا کوئی مالی نقصان کیا، پھر بعد میں اس بات پر پچھتاتے رہے کہ یار مجھے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا، ایویں بھول چوک میں آپ کے ساتھ ہو گیا۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن میں ہر برائی ہو سکتی ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دے۔ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا وہ ڈیو پروسیس آف لا کی بات ہو رہی ہے کہ آپ اگر کسی کو سزا دے رہے ہیں تو محض سنی سنائی بات پر نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کے اگر ہم قانون کی، کانسٹیٹیوشن کی بات کریں، ہم انڈین ایکٹ 1935 کی بات کریں، تو اس چیز کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ملزم اور مجرم میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم کیا ہے کہ ہم کسی آدمی کو ملزم سمجھتے نہیں، ہم ڈائریکٹ اس کو مجرم بنا دیتے ہیں وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس آف لا۔ تو وہ یہاں پر کہہ رہا ہے کہ ڈیو پروسیس آف لا کیا ہے؟ وہ کنگ ہے، وہ بیرنز ہیں، وہ عام آدمی ہے، وہ سبجیکٹ ہے، وہ کوئی بھی ہے، دونوں کی بات سنی جائے گی، دونوں اینڈ کی، رسپونڈنٹ کی بھی اور پٹیشنر کی بھی، اور اس کے بعد ان کو فیئر ٹرائل کا حق دیا جائے گا، اور پھر جو ہے نا اس کی بنیاد پر جج جو ہے نا ایک فیئر ججمنٹ دے گا، ایک فیصلہ دے گا جو کہ بالکل منصفانہ جو ہے نا وہ آپ کا فیصلہ ہوگا، آپ کی ججمنٹ ہوگی۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب جج جو ہے نا وہ کہیں کوئی شخص کہے کہ جج بائسڈ ہو گیا، کوئی کہے جج ان بائسڈ ہو گیا، مثلا جتنے منہ اتنی بات، ایسا نہیں ہے۔ ایک ڈیو پروسیس ہوگا، سب کو سنا جائے گا، اور اس کے بعد تمام کو سننے کے بعد میرٹ پر جو ہے نا وہ آپ کا
ساتھ میں اس نے یہ کہا the idea is the seed of our jury system which guarantees that the guilt or innocence of a citizen accused of a crime will be decided by a jury his or her peers. دیکھیں یہاں پر اس نے کیا کیا, ججمنٹ بائی ون پیئرس. اس نے یہ کہا ہے کہ یہاں پر فیصلہ جو ہے نا وہ کیا ہے, کسی ایک شخص کا ساتھی, کوئی ایک شخص جو ہے نا, ایک یا اس سے زیادہ, وہ کیا ہے. اس کا آئیڈیا بنیادی طور پر یہ تھا کہ ہماری دیکھیں جوڈی سسٹم کی بات ہو رہی ہے, تو بنیادی طور پر ہمارے جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہا ہے. وہ جوری سسٹم لکھا ہے تو جوڈیشل سسٹم کی بات کر رہا ہے, جو اس بات کی گارنٹی دے گی کہ آپ کسی شخص کو گلٹ اور انوسنٹ آف اے سٹیزن اکیوز آف اے کرائم ول بی ڈیسائڈ, کہ آپ اس شخص کو جرم دار سمجھتے ہیں, اس کو قصوروار سمجھتے ہیں, یا اس کو معصوم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. اکیوز آف اے کرائم ول بی ڈیسائیڈڈ بائی اے جوری. کسی جرم کی مد میں اس کو ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ یہ آدمی شریف ہے, بدماش ہے, اچھا ہے, جرم دار ہے, ملزم ہے, مجرم ہے, کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ اس نے کہا یہ جوری ڈیسائیڈ کرے گی. وہ ججز, وہ پینل ڈیسائیڈ کرے گا, جس کو ہم جوری کہتے ہیں, جس کو ہم, اگر میں آسان لفظوں میں کہوں تو میری پنچایت ڈیسائیڈ کرے گی کہ چودھری صاحب اور لوگوں کی بات سننے کے بعد کہ جناب یہ آدمی کیا ہے, اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. عدالت سنے گی کہ آدمی ملزم ہے, مجرم ہے, ویسے اگر جرم ثابت ہو رہا ہے آن دا بیسس آف ایویڈنس, کیونکہ ایویڈنس کی بیس پر آپ کورٹ آف لاء کے اندر کوئی چیز پروف نہیں کر سکتے. اگر ایویڈنس ہے اور وہ ایویڈنس پروف کر رہا ہے کہ یہ آدمی یا یہ شخص گلٹی ہے, تو پھر اس کو جو ہے نا وہ سزا دی جائے گی, لیکن اس کے ساتھ میں فیئر ٹرائل کا جو حق ہے نا وہ اس کو ضرور دیا جائے گا. تو اس نے کہا ہے کہ کوئی ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے, ہمارے سے مراد اس وقت کی جو بیرنز اور کنگ کے درمیان کا جوڈیشل سسٹم تھا, اس میں اس بات کی گارنٹی رکھی جائے, اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کوئی شخص اگر پروون گلٹی ہے یا انوسینٹ ہے, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ آپ کی جوری سسٹم کرے گی, آپ کا جوڈیشل سسٹم کرے گا, وہ بتائے گا کہ واقعی قصوروار ہے. یہ کمپیریزن ہے آپ کا میگنا کارٹا کا اور امریکن ڈیکلریشن کا, جس کا شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ بنیادی طور پر امریکن جو ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس تھی, وہ بنیاد جب بنا ہے تو اس کی بنیاد میگنا کارٹا تھی. میگنا کارٹا کو سامنے رکھ کر جو ہے نا یہ امریکن ڈیکلریشن آف انڈیپینڈنس 1776 کے اندر یہ آپ کا بنایا گیا. یہاں پر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ میں شروع میں آپ کو بتایا تھا اس لیکچر کے شروع میں کہ یہ جو میگنا کارٹا تھا, اس کی بنیاد پر 63 کلازز تھیں, 63 کلازز تھیں, اور یہ تمام کے تمام کلازز جو ہے نا یہ ساری بیرنز نے لکھی تھی. کنگ جان نے اس کے اندر کوئی چیز بھی درج نہیں کی تھی. اور ساتھ میں یہ بات بھی امپورٹنٹ تھی کہ جو کلازز لکھی گئی تھی نا, یہ تمام کے تمام اولڈ انگلش کے اندر, یہ کلاسیکل انگلش کے اندر لکھی گئی, یہ مشکل تھیں, لیکن بعد میں پھر ان کو جو ہے نا وہ ماڈرن انگلش کے اندر جو ہے نا وہ پھر کنورٹ کیا گیا, اس میں لکھا گیا تاکہ لوگ اس کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ. 40 دنوں تک جو ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہسبینڈ ہاؤس فار 40 days after his death, کہ اگر وہ کسی ایسی جگہ رہ رہی ہے جو اس کے میاں کا گھر ہے, تو وہ اس کی ڈیتھ کے 40 دنوں تک جو ہے نا وہ اس کے گھر میں رہ سکتی ہے. تو یہ حکم ہے اسلام کے اندر, اس چیز کا بھی حکم موجود ہے. عورت کا شرعی جو حق ہے وہ اس کو دیا جائے, جو بیوہ کا 1/8 حصہ ہے وہ اس کو دیا جائے, ٹھیک ہے. وہ جو اس نے ترکہ مرحوم نے چھوڑا ہے اپنے لواحقین کے لیے, اپنے وارثان کے لیے, اس میں عورت کا جو بھی حق بنتا ہے 1/8 کے علاوہ اگر اس نے خود سے کوئی چیز اپنی بیوی کے نام کر دی ہے تو وہ بھی اس کو دیا جائے. تو یہ تمام چیزیں جو ہے نا یہ بنیادی طور پر بیرنز نے لکھی ہیومن رائٹس کو زندہ کرنے کے لیے, لیکن میرے نبی نے 1400 سال پہلے ان تمام چیزوں کا ذکر جو ہے نا وہ ہمیں کروا دیا تھا, اور ہمیں بتا دیا تھا کہ ہم عورت کو اپنے اس کی وراثت میں حصہ کیسے دینا ہے. آپ اس کو عورت کو اس کی وراثت سے محروم نہیں کر سکتے, یہ اس کا شرعی اور قانونی حق ہے. عورت کو اگر اس کے مرحوم شوہر نے کوئی چیز اس کے نام کر دی ہے تو وہ اسی کے نام سے رہے گی, اور اگر کوئی چیز نام نہیں کی, اس کو چھوڑا ہوا جو ٹوٹل اس کا انہیریٹڈ تھا, اس کی پراپرٹی تھی, اس کا کل ترکہ تھا, اس میں سے 1/8 حصہ اس کی بیوہ کو دیا جائے گا. تو یہ بنیادی طور پر اسلام کی تعلیمات تھی, لیکن بیرنز نے نا اس کے اندر بھی جانا عورت نا وہ کافی اس نے ذکر کی ہے. ساتھ میں اس نے یہ لکھا کہ no sheriff, royal officials or other person shall take horses or carts for transport from any freeman without his consent. کہ شیرف سے مراد آپ کے شاہی سواری کہہ لیں, آپ شاہی فوجی کہہ لیں, کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیں, پولیس والے کہہ لیں, وہ ہو گئے شاہی خاندان کے لوگ, ہو گئے شاہی آفیشل ہو گئے, یا کوئی اور لوگ. شیل ٹیک ہارسز اور کارٹس, گھوڑے یا ان کی گاڑیاں, ان کے خچر, سلو موونگ کارٹس جو ہوتے ہیں, فار ٹرانسپورٹ اینی فری مین, کسی آدمی سے نہیں لے سکتے وداؤٹ کنسنٹ. یعنی کہ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یار میں پولیس والا ہوں, یہ گاڑی مجھے دے دو, مجھے ضرورت ہے, یا آپ کی چیز پسند نہیں. اس نے کہا جی کوئی شخص جو آزاد ہے, اس سے اوپر اس نے نام گنوائے ہیں, وہ شاہی شیرفس ہیں, چاہے آفیشلز ہیں, کوئی آدمی ہے, آپ کسی شخص کی مرضی اور منشا کے بغیر اسے کوئی چیز لے نہیں سکتے, کچھ بھی.
وہ اگر آپ کو خود سے دے دے تو چلیے اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ خود نہیں دے رہا ہے تو پھر آپ اسے نہیں لے سکتے۔ ساتھ میں اس نے کہا نو کانسٹیبل اور ادر رائل آفیشل، یہ اس پوائنٹ کی 28 پوائنٹ کا ذکر کر رہا ہوں کہ نو کانسٹیبل اور ادر رائل آفیشل شیل ٹیک corn or other movable goods from any man without immediate payment unless the seller voluntarily offers postpone of this۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا جی کوئی سپاہی، کوئی حوالدار، کوئی کانسٹیبل، کوئی شاہی آفیشل، کوئی بھی کسی آدمی سے وداؤٹ پرمیشن کچھ نہیں لے گا۔ دیکھیں یہاں پر لکھا ہے شیل ٹیک کارن اور ادر موویبل گوڈس، ایون کوئی کھانے کا سامان، کوئی مکئی، کوئی بھٹا، یا کوئی ایسی موویبل گوڈس، موویبل اشیاء جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، فرام اینی مین وداؤٹ امیڈیٹ پیمنٹ، پیسوں کے بغیر۔ یعنی کہ یہ نہیں کہ آپ پولیس والے ہیں تو آپ کسی کی ریڈی پہ کھڑے ہوئے وہاں آپ نے فروٹ کھائے اور بعد میں اسے کیا کہ چلے گا کہ میں پولیس والا ہوں تو میں سے تمہیں کچھ نہیں لینا، ایسا نہیں ہے۔ آپ اگر کسی کے پاس کچھ کھڑے ہیں، کچھ کھا رہے ہیں، آپ کارن کھا رہے ہیں، آپ بھٹا کھا رہے ہیں، آپ نے اسے کوئی چیز خریدی ہے، اس نے کہا دی ود امیڈیٹ افیکٹ، امیڈیٹ پیمنٹ، آپ اسے پیمنٹ کریں گے اور اس کے بعد آپ آگے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے آگے نکلیں۔ ساتھ میں اس نے اگلی جملے میں کہا unless the seller voluntarily offers postpone this، کہ ہاں یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ اگر بیچنے والا جو ہے نا وہ رضاکارانہ طور پر آپ کو پیمنٹ معاف کر دے، وہ کہا ٹھیک ہے جناب میں آپ پیمنٹ پوسٹ پون کرتا ہوں، میں آپ سے پیمنٹ نہیں لیتا، ٹھیک ہے آپ نے اگر آج کھڑے ہو کے مفت کا کھانا میرے پاس کھا لیا ہے، ٹھیک ہے تو کوئی بات نہیں، میری دکان سے کچھ خرید لیا، میں آپ سے اس کے بدلے پیمنٹ نہیں دیتا، یہ چیز پھر قانونی گرفت میں نہیں آئے گی۔ لیکن اگر کسی شخص نے کوئی چیز لی ہے تو اس کو پیمنٹ کرنا لازمی ہے، لیکن اگر پیمنٹ نہیں کرتا تو پھر ڈیو پروسیس آف لا کے تحت اس کو سزا دی جائے گی۔ یہ بنیادی طور پر آپ کی کچھ کلاسز ہیں اور آپ اس لیکچر کو پڑھیں، اس کو دیکھیں، اس میں پھر بھی اگر کچھ چیز کوئی بات ایسی رہ گئی جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھر بھی غور طلب ہے، اس کا جواب پھر بھی ملنا چاہیے جو صحیح طریقے سے میں نہیں دے سکا آپ کو، تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، میرا نمبر آپ کے پاس ہے، میرا ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے، آپ مجھے اس پہ بتا سکتے ہیں۔ اور میری آپ لوگوں سے تمام سننے والوں سے دوبارہ ایک بار ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ جتنے نئے میرے جو ویڈیوز ہیں وہ آپ لوگوں کو ملتی رہیں، اور میں جتنی اپنی طرف سے ایک تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی ایفرٹ کرتا ہوں تو وہ بھی میری محنت جو ہے نا وہ بھی یہ آپ کے لائک کرنے سے، سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کرنے سے میری وہ مجھے لگے گا کچھ میری محنت وصول ہو گئی ہے، اور آپ کو جتنی لیٹسٹ ویڈیوز ہیں وہ میری خاص طور پر ملتی رہیں گی تاکہ میرا یہ درس و تدریس کا جو کام ہے نا یہ ایسے ہی چلتا رہے، اور آن لائن میرے جو سیشنز ہیں وہ اسی طرح آپ لوگوں کو چلتے رہیں، ملتے رہیں، میری لیٹسٹ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ تو ویڈیو کو دیکھنے کا، سننے کا بہت شکریہ۔ پلیز ایک بار پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں، اور میری اس ویڈیو سے یا کسی اور ویڈیو سے جو میں اپنے چینل پر اپلوڈ فی الحال کر چکا ہوں ابھی تک، کوئی کیوری ہو، کوئی سوال ہو تو پلیز لیٹ می نو آن مائی ای میل ایز ویل ایز آن مائی واٹس ایپ نمبر۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔